ایک گاؤں میں کپڑے کا بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ اس کی دکان پر کپڑے خریدنے آتے تھے۔ آس پاس کے گاؤں میں کپڑے کی کوئی دکانیں نہیں تھیں، اس لیے کبھی کبھی سیٹھ خود بھی کپڑے بیچنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار سیٹھ گاؤں کپڑے بیچنے گیا تھا۔ وہاں سے لوٹتے وقت وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ جب وہ نیند سے جاگا تو اس نے اپنے آس پاس طوطوں کا جھنڈ دیکھا۔ سیٹھ اتنے پیارے طوطوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے طوطے بہت پسند آئے اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک طوطا اپنے ساتھ لے جاؤں تو گھر کے لوگ طوطے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر سیٹھ نے ایک طوطے کو پکڑ لیا۔ سیٹھ طوطے کو اپنے گھر لے آیا اور اس نے طوطے کے لیے سونے کا ایک پنجرا بنوایا اور کھانے کے لیے ایک کٹوری بنوائی۔ طوطا سونے کے پنجرے میں رہنے لگا اور اسے اس کی من پسند چیزیں ملنے لگیں۔ سیٹھ کے گھر والے طوطے سے باتیں کرتے، آہستہ آہستہ طوطا بولنا بھی سیکھ گیا۔ طوطے کے ساتھ باتیں کرنے میں سب کو مزہ آنے لگا۔ ایک دن سیٹھ کو گاؤں سے کپڑے کے آرڈر آئے اور اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا اور طوطے سے بولا، طوطے میاں میں تمہارے گاؤں جا رہا ہوں، رستے میں تمہارے رشتہ داروں سے بھی ملوں گا، اگر تم نے کوئی پیغام بھجوانا ہو تو بتاؤ۔ سیٹھ جی، ان سے کہنا کہ طوطا بھوکا پیاسا نہیں ہے اور سونے کے پنجرے میں رہ رہا ہے۔ سیٹھ گاؤں چلا گیا اور لوٹتے وقت اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تبھی طوطوں کا ایک جھنڈ سیٹھ پر ٹوٹ پڑا اور اسے چونچے مارنے لگے اور ان میں سے ایک طوطا بولا، تم ہمارا طوطا پکڑ کے لے گئے تھے، اب وہ کس حال میں ہے؟ ارے صبر کرو، میری بات سنو۔ طوطا بھوکا نہیں ہے اور نہ ہی پیاسا ہے، اور وہ تو مزے سے سونے کے پنجرے میں اپنی زندگی بسر۔ یہ سن کر سارے طوطے زمین پر گر گئے۔ سیٹھ نے آگے بڑھ کر دیکھا اور طوطوں کو ہلایا جلایا، مگر طوطے ایسے پڑے تھے جیسے وہ حیرانگی سے گرے ہوں اور مر گئے ہوں۔ سیٹھ جب واپس آیا تو طوطے نے سیٹھ کو دیکھتے ہی اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھا۔ سیٹھ نے جواب دیا، جب میں نے انہیں تمہارا حال سنایا تو وہ سب حیران ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ سن کر طوطا بھی پنجرے میں گر پڑا۔ یہ دیکھ سیٹھ حیران ہوا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطے کو ہلایا، مگر طوطا نہ ہلا تو سیٹھ نے طوطے کو نکال کر باہر رکھ دیا۔ موقع پاتے ہی طوطے نے پر پھڑپڑائے اور سیٹھ سے بولا، سیٹھ جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے میرے ماں باپ کا پیغام مل گیا ہے اور میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ کا پنجرا بھلے ہی سونے کا تھا مگر میرے لیے وہ جیل ہی تھی۔ طوطا اڑتا ہوا اپنے جنگل ماں